اللہ الرحمن الرحیم۔ بدن کے غیر ضروری اسباب۔ اب ان چیزوں کا عام بیان اور تذکرہ کیا جاتا ہے جو بدن کے لیے نہ ضروری ہیں اور نہ ہی نقصان دہ، جن کو بقائے حیات میں کچھ دخل نہیں اور نہ یہ طبیعت انسانیہ کے لیے دشمن ہے۔ ایسی چیزیں وہی ہیں جو بدن سے مس کرتی ہیں۔ جو چیزیں بدن انسانی میں باہر سے بدریہ ملاقات اثر کرتی ہیں، ان کے اثر کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ الف ان چیزوں میں گھسنے اور نفوذ کرنے کی ایک قوت ہوتی ہے جس سے ان کے لطیف اجزاء بدن کے مسامات میں گھس جاتے ہیں اور وہ اثر کرتے ہیں، مثلا سرکہ بے، یا ان چیزوں کو اعضاء میں اپنی قوت جاذبہ سے بدریہ مسامات کے جذب کر لیتے ہیں، مثلا روغن جب بدن پر لگایا جاتا ہے اور اس کی مالش کی جاتی ہے تو یہ اندر جذب ہو جاتا ہے۔ جیم، یا یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی امداد کرتی ہیں، مثلا کسی روغن میں کوئی قوت بھی ہو یا کسی ایسی دوا کے ساتھ روغن کو ملا کر دیا جائے، جیسے روغن گل اور سرکہ کو ملا کر سرسام کی حالت میں سر پر لگایا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز یا مادہ بدن کے ساتھ مخلوط نہ ہو بلکہ وہ محض اپنی خالص کیفیت سے اثر کرے اور بدن کو اپنی کیفیت سے مکیف کر دے۔ اس کی پھر تین صورتیں ہیں۔ یہ کیفیت ان میں بالفعل موجود ہو، مثلا وہ تلا جس میں بالفعل ٹھنڈک ہو اور وہ بدن میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور وہ ٹکور جس میں بالفعل گرمی ہوتی ہے اور وہ بدن میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ نمبر دو، یہ کیفیت ان میں بالفعل موجود نہ ہو بلکہ بالقوا ہو، لیکن ہمارے بدن کی حرارت غریزیہ ان چیزوں کی قوت مؤثرہ میں ہیجان اور حرکت پیدا کر دیتی ہے اور ان کو قوت سے فعل کی طرف لے آتی ہے۔ نمبر تین، نہ ان میں یہ کیفیت بالفعل موجود ہو اور نہ بالقوا، بلکہ ان میں اس کی کوئی خاصیت ہو اور اسی خاصیت کی وجہ سے وہ چیزیں نفوذ کیے بغیر بدن میں کوئی کیفیت پیدا کر دیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو بیرونی ملاقات کے ذریعے تو تبدیلی پیدا کرتی ہیں مگر کھانے سے یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی، مثلا جب پیاز کا باہر سے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زخم ڈال دیتا ہے مگر اندرونی طور پر پیاز استعمال کرنے سے زخم پیدا نہیں کرتا، اور مثلا دھنیا بیرونی طور پر گرم ہے اور اندرونی طور پر سرد۔ بعض چیزیں اس کے برعکس اور الٹی ہوتی ہیں، مثلا سفیدہ کاشکری اگر اندرونی طور پر استعمال کیا جائے تو یہ بدن میں تغیر عظیم پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اسے بیرونی طور پر طلاق کیا جائے تو کوئی تغیر پیدا نہیں کرتا۔ اور بعض چیزیں دونوں طور پر عمل کرتی ہیں، مثلا ٹھنڈا پانی باہر سے بھی ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور اندر سے بھی۔ پہلی صورت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مندرجہ ذیل 6 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہے کہ بیرونی استعمال سے وہ چیزیں اثر تو کرتی ہیں مگر اندرونی استعمال سے نہیں۔ نمبر 1، پیاس جیسی چیزیں جب بدن کے اندر پہنچتی ہیں تو قوت ہاضمہ جلد ہی ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو توڑ دیتی ہیں اور ان کے مزاج میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں، اور اتنے عرصے تک ان کو سلامت نہیں چھوڑتی کہ یہ اپنا اثر کر کے اندر زخم پیدا کرے۔ نمبر 2، ایسی چیزیں زیادہ تر ہاں نہیں کھائی جاتی بلکہ دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر کھائی جاتی ہیں، اس لیے ان کی قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، ایسی غذا مثلا معدہ اور آنتوں میں ایسی رطوبت سے مل جاتی ہے جو ان کو تبدیل کر دیتی ہے اور اس کی قوت کو توڑ دیتی ہے، مثلا رطوبت معدیہ اور رطوبت معویہ وغیرہ۔ نمبر 4، ایسی چیزیں باہر تو ایک جگہ قائم رہتی ہیں اور اندر ایک جگہ قائم نہیں رہتی بلکہ معدہ اور آنتوں کی حرکت دودھیہ ہاضمہ سے برابر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 5، یہ چیزیں باہر ایک جگہ قائم رہنے کے ساتھ اچھی طرح جڑی رہتی ہیں اور اندر چسپاں نہیں رہتی بلکہ سطح معدہ وغیرہ سے معمولی طور پر محض مس کرتی ہیں۔ نمبر 6، جب ایسی چیزیں اندر داخل ہوتی ہیں تو قوت طبیعہ ایسی چیزوں کی تدبیر اور اصلاح کی
کر دیتی ہے اور ان کے اجزاء کو اپنی حرارت اور قوت ہاضمہ کی مدد سے متفرق اور پراگندہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ ان سے جو فضلہ بنتا ہے وہ رکنے نہیں پاتا اور جلد ہی خارج ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اچھے اجزاء ہوتے ہیں وہ خون ہو جانے سے باز نہیں رہتے۔ رہا یہ امر کہ سفیدہ کاشکری کا حال اس سے مختلف کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سفیدہ کے اجزاء غلیظ ہوتے ہیں، اس لیے وہ باہر سے مسامات میں نفوذ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور اگر کچھ نفوذ بھی کرتے ہیں تو وہ منافذ روح اور دائرۂ حصہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن جب اسے کھایا جاتا ہے تو معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے، یعنی اس وقت وہ روح اور دائرۂ حصہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ نیز سفیدہ میں جو زہریلی قوت ہوتی ہے وہ اس وقت تک جوش میں آتی ہی نہیں جب تک ہمارے بدن کی حرارت قریدیہ اس میں اچھی طرح عمل نہ کر لے، اور یہ ایسی بات نہیں جو صرف بیرونی ملاقات سے حاصل ہو سکے۔